بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے سامنے قاری راشد محمود صاحب میرے ساتھ اس تلخ حقائق کے پروگرام میں موجود ہے۔ ابٹاباد کے حوالے سے کچھ بات کریں گے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی مرڈر ہوئے ہیں ابٹاباد اس تقریباً آخری مہینے میں، اور کچھ قاتلین کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دن پہلے سوات کے اندر ایک بہت بڑا المناک واقعہ پیش آیا تھا۔ افضل خان گجر نامی ایک ٹرانسپورٹر ہے، بزنس مین ہے وہاں کے، اور اس پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، لیکن بڑا بھیانک حملہ تھا، اور اس میں بقول ان کے کہ راکٹ لانچر تک استعمال ہوئے تھے اور اس کی گاڑی بالکل جل کے راکھ ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے ایک بیٹا، بھتیجا، کچھ گن مین موقع پر ہی شہید ہو گئے تھے۔ اور جس طرح وہ اپنی زبانی وہ واقعہ یا وہ صورتحال بیان کر رہے ہیں ویڈیوز کے اندر جو کلپ آئی ہے کہ میں گاڑی کے اندر لیٹا ہوا تھا اور بارہا میں ڈی ایس پی کے ساتھ SHO اور دیگر لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں رہا، اور فائر چل رہی تھی گاڑی پر کہ بھائی فلاں مقام پر مجھ پر یہ حملہ ہوا ہے، آپ فورس لے کر پہنچے۔ رات 9 بجے سے کہتے صبح تک یہ واقعہ چلتا رہا یہ نظام، لیکن پولیس کسی سیکورٹی ادارے والے نے کوئی زحمت نہیں کی کہ ہم تک آتے، تو اس کے نقصان میں ہمیں یہ لاشیں اٹھانی پڑ گئی۔ بہرحال چونکہ قاری صاحب ان کے پاس گئے تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، یہ سوات پہنچے تھے، اور پورا جو رویداد ہے ان کی زبانی یا جو واقعہ ہے وہ قاری صاحب نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، انہوں نے قاری صاحب کو ساری صورتحال بتائی ہے۔ تو آج قاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ حملہ کس نے کیا تھا، سیکورٹی ادارے کیا کر رہے تھے، اور اصل وجوہات کیا تھی، ان کو کیوں نشانہ بنایا؟ شکریہ مولانا صاحب، آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ جس دن مولانا صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ ہوا تھا، تو ہم پروگرام کر رہے تھے، اور پروگرام کے دوران ہی ہمیں یہ اطلاع آئی، اور ابھی ہم اپنا پروگرام سٹارٹ کرنے ہی والے تھے، تو اس وقت تو ہم نے شارٹلی اس پہ بات کی تھی کہ افضل خان گجر پہ، ان کی گاڑی پہ طالبان نے حملہ کر دیا۔ بیسیکلی میں جب یہ باتیں سنی پھر میں سوات گیا اسپیشلی، کیونکہ افضل خان گجر اور اس کی فیملی کے ساتھ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ایک اور دوست ہیں چودھری نذیر گجر صاحب۔ مجھے انہوں نے بھی جب بات کی کہ جی یہ واقعہ ہو گیا، تو ہم لوگ چلے گئے ان کے پر۔ جب وہاں پر گئے، میری ایکچول اسی دن جس دن میں سوات میں ان کے گھر پہنچا، تو افضل خان کیونکہ ان کی جسم میں گولیاں لگی ہوئی تھیں، ان کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہوئی تھیں، ان کی کمر میں تھی، ان کی مختلف 4-5 گولیاں لگی تھیں۔ وہ زندگی کی موت اور حیات کی کشمکش سے اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ بچ گئے۔ میں نے وہ گاڑی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے مولانا صاحب، اس گاڑی کو چھنی کیا گیا تھا، کوئی اس کی، وہ تو بلٹ پروف گاڑی تھی۔ اچھا، بلٹ پروف تھی؟ بلٹ پروف گاڑی تھی، اور جدید ترین گاڑی تھی، اور باوجود اس کے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جی یہ گاڑی تو بلٹ پروف ہے، انہوں نے پھر راکٹ لانچر فائر کیے۔ لیکن یہاں ایک بات جو ہمارے لیے لمحہ المیہ ہے وہ یہ ہے کہ افضل خان گجر یا اس کے بھائیوں نے، کیونکہ وہ اسلام آباد چلا گیا، پھر اس کے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے، اس کے بھانجے بیٹھے، کیونکہ اس میں اس کا ایک بیٹا شہید ہو گیا، ایک بھتیجا شہید ہو گیا، اور کچھ دیگر اس کے باڈی گارڈز یا اس کے لوگ شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم لوگ مسلسل پولیس کے ساتھ رابطہ کرتے رہے، پولیس کو انفارم کرتے رہے کہ یہاں پہ اس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، ہمارے اوپر کراس فائرنگز ہو رہی ہے، آپ ان حالات میں ہماری مدد کیجئے۔ مگر یہ بڑے افسوس کی بات ہے، انتہائی دکھ اور اس کو سنجیدہ لینے کی بات ہے، وہاں پر پولیس بھی ہر چوک میں نظر آتی ہے، گاڑیوں کے چلان کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہے، لوگوں کو تاکہ جھانکی کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہے۔ تو کیا رات کے اندھیروں میں جب مغرب ہوتی ہے تو کیا یہ جو علاقے ہیں وہاں پر TLP کے لوگ آ کے لوگوں سے بھتے وصول کریں؟ افضل گجر کو بھی 10 کروڑ روپے بھتے کی پرچی آئی تھی۔ اچھا، اس نے بھتہ دینے سے انکار کر دیا۔
تو جب اس نے بتا دینے سے انکار کیا، کلامی یہ جو ان کی جو خاص رہائش گاہ ہے شہر میں ہے، سائڈ پہ ہے، یہ چکدرا، یہ آپ سیدو شریف ایئرپورٹ سے جب آگے جاتے ہیں تو یہاں سے تقریباً کوئی سیدو ایئرپورٹ سے آگے آپ 10-15 کلومیٹر دور چکدرا سے آگے ان کا ویلیج ہے، گاؤں ہے۔ یہ واقعہ جب پیش آیا، کیونکہ میں نے وہ گاڑی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کے گھر کے گیٹ کے باہر کھڑی ہے، میں اس کے بچے کی تعزیت کے لیے گیا جب وہاں پر ان کی عیادت کے لیے، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جی ہماری مدد کو کوئی پولیس والا، کوئی ایجنسی، کوئی آرمی کا، کوئی کسی قسم کی کوئی امداد نہیں آئی۔ اور پھر افضل خان کی دلیری کو آپ داد دینا مولانا صاحب کہ اس نے گولیوں کی اس بوچھاڑ میں، اچھا جب چاروں طرف سے اس کے اوپر فائرنگ ہو رہی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ طالبان کے بھی ان جو ٹی ایل پی کے لوگ تھے، ہم انہیں طالبان نہیں کہہ سکتے، طالبان تو بڑے، وہ تو جو صحیح طالبان ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قرآن اور اس کے حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے۔ یہ ان کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ فتنۃ الہندوستان کے لوگ ہیں، یہ وہ تخریبی لوگ ہیں جو افغانستان سے آ کے سماج دشمن عناصر کی بیہاف پہ پاکستان کے اندر لائن آرڈرز کی سچویشن پیدا کرتے ہیں، یہاں کے شہریوں کے اندر تاکہ عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو اور بغاوت ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے افضل خان سے جب بات کی، میری ان سے فون پہ جب بات کروائی گئی، تو میں اس شخص کے حوصلوں کو داد دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم نے انتظامیہ کو اب بھی کہا ہے کہ آپ اس چیز کو، اس کا سد باب کریں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر لوگ اس پہ ریزسٹ کریں گے۔ مگر انہوں نے ایک بات اور بھی کی، اچھا افضل خان کا تعلق بھی عمران خان کی پارٹی سے، اچھا تحریک انصاف کے، وہ تحریک انصاف کا بڑا ایکٹیو آدمی تھا، اچھا لیکن کیونکہ وہ بزنس مین تھا، الیکشن لڑنے والا آدمی تو نہیں تھا عمران خان کے ساتھ، اس کے بڑے فوٹوز، مطلب بڑی وہ چیزیں، ان کا سپورٹر ہے اس کا ایفیلیشنز، مگر وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں آئے، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی آ کے کبھی اس چیز کی مذمت نہیں کی، نہیں کیا۔ وہ گلہ ایک میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی اچھا یہ گلہ تو دیکھیں نا، ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سہیل افریدی صاحب، تھوڑا سا آپ شہر کے شہریوں کی جتنے بھی ہیں، چاہے پشاور ہے، مینگورہ ہے، سوات ہے، ڈی آئی خان ہے، آپ جنوبی اضلاع کو دیکھ لیں نا، وہاں پر تو یہ سیاسی اپنے گھروں کو واپس نہیں جاتے۔ اگر پورے صوبے کو دیکھیں تو کچھ دن پہلے ان سے وہ جو چارسدے کے اندر ہے کہ عالم دین کو شہید کر دیا، پھر اور مختلف واقعات اس طرح دیکھنے میں آئے، پھر ہمارے ابٹباد کے اندر حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ واقعہ دیکھیں تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، علماء اس کو کیا دین کرنا کا چاہیے اس وقت؟ یہ آپ پچھلے کچھ سالوں سے دیکھیں تو چن چن کے بڑے جید شیخ الحدیث، شیخ القرآن، اور بڑے بڑے جو عالم بالعمل، وہ لوگ کہ جن کو ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہیں، جن کے شاگرد ہیں، جو آج خود شیخ الحدیث ہیں، تو ایسے لوگوں کو چن چن کر شہید کیا گیا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نہ مذہبی طبقے کے، نہ کسی عالم کو چھوڑ رہے ہیں، نہ کسی بزنس مین کو چھوڑ رہے ہیں، نہ کوئی بچی محفوظ ہے، نہ کوئی بچہ محفوظ ہے، نہ کوئی بوڑھا محفوظ ہے، نہ جوان محفوظ ہے۔ جب امن نہیں ہوگا ملک کے اندر، تو تحفظ انویسٹمنٹ نہیں کیسے ہوگا آئے عام آدمی کو، تو پھر باقی چیزیں کیسے یہ ڈیلیور کریں گے صوبے کے اندر؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب سے پہلی چیز اس کے لیے چاہیے کہ امن، اور سب سے زیادہ متاثر بلوچستان اور کے پی کی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس وقت ملک کے اندر جو آپ کہتے ہیں نا فارن انویسٹمنٹ، بھائی جو لوکل لوگ ہیں، جو پاکستان کے لوگ ہیں، یہ بھی انویسٹمنٹ یہاں سے نکال کے باہر جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ جب ان کی جان کا تحفظ نہیں ہوگا، ان کے مال کا تحفظ نہیں ہوگا، ان کی آل اولاد کا تحفظ نہیں ہوگا تو کون بیوقوف بیٹھے گا؟ مگر میں افضل خان جیسے لوگوں کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ڈٹ کے کھڑا رہا، اور میں نے جب اس سے بات کی تو مجھے اس کے حوصلے دیکھ کے میں نے اس کو کہا کہ اللہ آپ کو صبر بھی دے۔ تو آپ کی جب ملاقات ہوئی، اس کے ملاقات تک یہ جو لوگ وہ بقول ان کے کہ آئے، پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر صبح تقریباً کہتے روشنی چھا گئی تھی،
تب یہ لوگ چلے گئے، تو ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہوا. دیکھیں یہ کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے، کہاں چھپے؟ مولانا صاحب اتنا نہیں پتا ہمارے اداروں کو. ابھی تک جو سوات کا میڈیا ہے، جی دیکھیں نا، اب تو وہ پہلے جو صحافی ہوتے تھے نا، جو کلمہ حق لکھا کرتے تھے، جی جو کلمہ حق بولا کرتے تھے، جو حکمرانوں کو ان کی جو ایکچول ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں وہ یاد کروایا کرتے تھے. اسی لیے تو کہتے تھے نا کہ صحافی معاشرے کی زبان ہوتے ہیں، کان ہوتے ہیں، وہ معاشرے کی ان کی آواز ہوتے ہیں لوگوں کی. مگر وہاں کی میڈیا نے آج تک تو نہیں رپورٹ کیا کہ کوئی اس کا قاتل پکڑا گیا ہو، جبکہ وہاں کی بزنس کمیونٹی نے حکومت کو کوئی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ اگر فلاں ٹائم تک یہ قاتل گرفتار نہ ہوئے تو ہم سوات کی، مینگورہ کی، پاکستان میں چلنے والی ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے. اچھا، میری مولانا صاحب افضل گجر صاحب کے جو بھائی ہیں، جو ان کے بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ جب بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہاں پر ایک ہم ہی نہیں ہیں، ہم جیسے کئی لوگ ہیں جن کو یہ پرچیاں بھیجتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے ہمیں دیں، اتنے کروڑ ہمیں دیں، نہیں دیں گے تو آپ کے بچے اٹھا لیے جائیں گے، نہیں دیں گے تو آپ کو ختم کر دیا جائے گا. اب لوگوں کے اندر عدم تحفظ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ عدم تحفظ دور کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے، مرکزی حکومت کا کام ہے. اور پھر پولیس اور آرمی، رینجرز، پاکستان کے بڑے بڑے ادارے ہیں، پاکستان کی انٹیلیجنسیا جو ہے، یہاں کی جو ایجنسیز ہیں، یہ دنیا کی خبریں تو رکھتے ہیں، اپنے بارڈرز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اگر یہ کائنڈلی ان سماج دشمن عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پولیس کو پراپر معلومات دیں. اور یہ لوگ دیکھ لینا دن کی روشنی میں وہ فرار ہوئے، صبح کی نماز کے بعد وہ لوگ گئے، رات پوری مقابلہ چلتا رہا، تو پولیس تو صبح کی دن کی روشنی میں آئی، تو پھر اس شہر میں کہیں سی سی ٹی وی کیمرے بھی ہوں گے. بھی دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دو نہیں، تقریباً 40-45 لوگ تھے کہتے. لشکر تھا نا، پورا لشکر تھا، پورا لشکر تھا، ایک نہیں 10-12 گاڑیاں تھیں ان کے پاس، انہوں نے پورے اس علاقے کو گھیرے میں رکھا. تو یہ تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ سوات جیسے سیزنل سٹی میں جو ٹورزم، اب دیکھیں نا ٹورسٹ جتنے بھی ہیں یا سوات جا رہے ہیں یا مری جا رہے ہیں یا ناران کا گان یا گلیات آ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی لا اینڈ آرڈرز کی صورتحال کو ہزارے میں بھی خراب کیا جا رہا ہے، سوات میں بھی خراب کیا جا رہا ہے. اور اب کیا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا گھاری صاحب، اس پہ تو بات ہو گئی. ایبٹ کے اندر آپ نے بات کی کہ ایبٹ کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، تو ایبٹ کے اندر بھی جو حالیہ واقعات جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بائیکیا والا جو لڑکا تھا اس کو بھی مار دیا، قتل کر دیا. پھر اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، پھر ایک ادھر اغوا کا کیس ہوا تھا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی ناکامی ہے اور یہ صورتحال یہاں خاص کر کے ایبٹ کے اندر کیوں پیدا ہو گئی؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں یہ بھی بتاؤں کہ پولیس والے جب کسی قاتل کو یا ملزم کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے بعد ہماری ایک عجیب روایت بن چکی ہے، ہم ہار پہنانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ تو ان کی ڈیوٹیز میں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ تو آلریڈی چلا گیا ہے، قتل تو ہو گیا ہے، اس کے جو بھی قاتل یا ملزم ہے پکڑ لیا ہے، تو ایک نقصان تو ہو گیا ہے، اس نقصان کے اوپر پھر اس کو ہار پہنانے کی میرے خیال میں کیا نہیں بتا، اس بارے میں ذرا. مولانا صاحب میرے دل کی بات کی آپ نے، بڑی ہار تو تب پہنانا چاہیے کہ بڑی وہ مرد نہ معمولی ہوتا، بات کی ہے، مقتول اور بچ جاتا. سمجھنے والوں کے لیے آپ نے بہت بڑا کوسچن چھوڑا ہے. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ چور، ڈکیت، منشیات فروش، سماج دشمن عناصر، ان کو پکڑنا کس کا کام ہوتا ہے؟ پولیس کا کام ہوتا ہے. بالکل. پولیس کو تنخواہ کس چیز کی دی جاتی ہے؟ جرائم کے اوپر کنٹرول کرنے کی، پولیسنگ سسٹم کی دی جاتی ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں پولیس اگر اپنے ایریے کا ایس ایچ ہو، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پولیس کے علم میں نہ ہو اور اس ایریے میں جرم ہو. بالکل لازمی بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس سورسز ہے، سسٹم ہے، پولیس کے پاس سورسز بھی ہیں، پولیس کے پاس وسائل بھی ہیں، اور پولیس کے لوگوں کے ساتھ انٹر لنک ریلیشنز بھی ہیں. اگر کہیں پہ منشیات بکتی ہے، کہیں پہ جوا ہوتا ہے، کہیں پہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں،
کہیں پہ چوری چکاری ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ہو کیسے سکتی ہیں کہ پولیس کو کرمنل لوگوں کا پتہ نہ ہو؟ اور پولیس اگر چاہے، یہ دیکھیں نا، بچہ اسپتال سے اٹھا کے وہ لے کے گئی، within no time 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر جب پولیس چاہتی ہے تو سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. پھر ان کو سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی مل جاتے ہیں، پھر ان کو سارے کلوز بھی مل جاتے ہیں. مگر یہاں پر سکم شعبہ تفتیش کے اندر ہے. یہاں پر جو ہماری تفتیشی عملہ ہے ان کی تربیت کا فقدان ہے. ان کے پاس وسائل اگر نہیں ہے تو یہ حکومت کا کام ہے انہیں وسائل پورے کرے. جو وہاں پہ لے کے جائے گا، یہ مقتول یا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے گاڑی یہی لے کے آئے گا. تو یہ پولیس کے پاس جو ڈالے کھڑے ہیں، جو موبائل گاڑیاں کھڑی ہیں، تو یہ کس لیے ہیں؟ اور یہ اگر حکمران پولیس کو وسائل نہیں دیتے یا ان کو پراپر ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، یہ اربوں روپے کا فنڈ آیا ہے پولیس کی اندر ریفارمز کے لیے، پولیس کے اندر ان کو مزید جدید ٹیکنالوجیز دینے کے لیے، اور پھر کافی ساری چیزیں ایسی کون سی چیز ہے جو پولیس کے پاس نہیں ہے. یہ یہاں پر ہمارے لوگوں کا کمپلیکس ہے، ہمارے لوگوں کا کمپلیکس ہے. یہ سیاسی لوگوں کے اور ان انتظامیہ کے آفیسر کے آگے پیچھے جو لوگ ناچتے رہتے ہیں، جو لوگ گھومتے رہتے ہیں، جو بوکے لے کے جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا، ان آفیسرز کا کام ہے وہ ان کے بارے میں بھی ریسرچ کریں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ یہ پولیس کی ڈیوٹی تھی، اس نے قاتل پکڑا ہے، اس کا کام تھا پکڑا ہے، اچھی بات ہے. اس میں ہار پہنانے یا اس کو خراج تحسین پیش کرنا یہ ان کا کام ہے. ڈی پی او صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ میڈیا پہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، کاش یہ لوگ ان جرائم پیشہ عناصر کی بے خونی کے لیے عملی اقدامات کریں کہ کوئی جرم ہی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو حال ہی میں یہ ندی نالوں کا جو انکروچمنٹ ہے اس پر جو اے سی صاحب نے وہ قدم اٹھایا ہے اور کچھ چیزیں گرائی ہیں، خاص کر کے جو سوئی گیس آفس کی دیوار گرائی ہے وہ ایک معمہ بن گیا ہے. اس کے بعد وہ گیس بند ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے بند کر دیا کہ ہماری دیوار کیوں گرائی ہے. تو ایک طرف یہ نعرے لگتے ہیں کہ بی جی ناجائز قبضے کیے ندی نالوں پر، اور دوسری طرف جب گورنمنٹ آپریشن کرتی ہے اور ان چیزوں کو گراتے ہیں تو محکمے پھر اس کے مقابلے میں اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے گیس بند کر دے، جی گیس لائن پٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مولانا صاحب، یہ ابھی حال ہی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ایبٹ آباد کے اندر جو ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ہیں، میں ذاتی طور پر دونوں حضرات کو بڑا اچھا جانتا ہوں، اور دونوں بڑے ایماندار اور بڑے پنکچوئل، بڑے لائل، اور ان لوگوں نے بہت سے اچھے اقدامات ایسے کیے ہیں جن پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اچھا، یہ ڈی سی صاحب نے بہت اچھا انیشیٹو لیا. اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں ایک ٹیم انہوں نے تیار کی، ایریگیشنز کو انہوں نے بیچ میں رکھا. ایریگیشنز کے پاس تمام ندی نالوں کی لمبائی چوڑائی موجود ہے. محکمہ مال کے پاس، پٹواری کے پاس ہر کسی، ہر نالے، ہر ایک کی لمبائی چوڑائی موجود ہے. اگر انتظامیہ ایکشن کرنا چاہتی ہے، ایبٹ آباد کو جھیل بننے سے بچانا چاہتی ہے، ایبٹ آباد کے شہریوں کے گھروں میں پانی جانے سے ان کو بچانا چاہتی ہے، یہ جو ٹریفک گھنٹوں گھنٹوں بلاک ہوتی ہے، اس کے مین ریزنز کیا ہیں؟ جو آپ کے ندی نالے ہیں ان میں تو انکروچمنٹس ہو گئی ہیں، اور وہ انکروچمنٹس کسی عام آدمی نے نہیں کی ہیں. وہ انکروچمنٹس یا تو سرکاری محکموں نے کی ہیں یا پھر ان صاحب رسوخ لوگوں نے کی ہیں. عام آدمی تو کبھی نہیں ندی نالوں پہ قبضے کرتا. پہلی بات یہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود سے کئی نالے گزرتے ہیں، پھر ٹی ایم اے کی حدود سے کئی نالے گزرتے ہیں. اگر آپ یہاں کے بجائے آپ مانگل سے شروع ہوں، کلندر آباد سے شروع ہوں، اور جہری کاس تک نہیں کہتا میں، چمبا برج تک آپ چلے جائیں، وہاں نہیں جاتے، ایوب پل تک چلے جائیں، وہاں نہیں جاتے، سبزی منڈی کے نالے تک چلے جائیں. اگر شہر کے اندر ہی جاتے ہیں نا، کالا پل سے لے لیں، پبلک سکول سے لے لیں، یہ 4-5 نالے ہیں. اب سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ شہینہ جمیل اسپتال کے پاس سے جو نالا آ رہا ہے جو پبلک سکول سے ہو کے گزرتا ہے، اس سے پہلے جو سیاں دا کٹھا جسے کہتے ہیں وہاں سے جو نالا گزر رہا ہے، کیا وہ نالا اپنی اصل حالت میں موجود ہے؟ کیا اس نالے پہ تجاوزات نہیں ہوئی ہیں؟ کیا جو شہینہ جمیل اسپتال کے پاس یا ایبٹ آباد پبلک سکول سے گزر رہا ہے جو 18 یا 34 کرم کا جو نالا ہے وہ 4 فٹ رہ گیا ہے؟ کون قابض ہے؟ یہ جو سوئی گیس کا انہوں نے دیوار توڑی ہے، اب سوئی گیس کی دیوار کی وہ ایک کونا توڑ کے انہوں نے اس نالے میں ڈال دیا، اب جب بارش ہوگی تو کیا ظاہر ہے وہ کچرا، وہ نالا، وہ سارے پتھر اس میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو اور بلاکج کا باعث بنے گا۔ اور پھر انتظامیہ آدھا کام کر کے چھوڑ کیوں دیتی ہے؟ انتظامیہ نے وہ کیا، اس کے بعد وہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ہاں کسی کام کو بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جاتا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بند کھو پہ آپریشن ہوئے، امپائر روڈ پہ ہوئے، عیدگاہ روڈ پہ ہوئے، کیا ہوا؟ ایک دن آپریشن ہوتا ہے، دوسرے دن ریٹ لینے والے آ جاتے ہیں، وہ پھر ان کو بٹھا دیتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کیبن لگواتا ہے اور کوئی کیبن اٹھواتا ہے۔ اب وہ بات تو وہ ہے نا کہ وہ ٹانے لے بھی نہ لے تو چڑھنے لے بھی نہ لے، تو یہ ان آفیسرز کو قابل احتساب کیوں نہیں بناتے کہ جن کی وجہ سے یہ غلط تجاوزات ہوتی ہیں؟ یا اریگیشن کے محکمے کو کیوں نہیں جواب دہ بناتے کہ جن کے نالوں کے اوپر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، NHA والے آ کے کہاں سوئے ہوئے ہیں، کیا وہ تنخواہیں لیتے ہیں؟ بالکل، ان کو NHA کس نے دی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی قاری صاحب۔ کافی باتیں ہوئی، ٹائم بھی ہمارے پاس تقریباً ختم ہے، تو ناظرین آپ کے سامنے بات آ گئی، خاص کر کے پولیس کے حوالے سے۔ پولیس جہاں اچھا کام کرے گی، جہاں وہ اپنے فرائض نبھائے گی، وہاں لوگ ان کو سلام کریں گے، سلامی عقیدت پیش کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کیس میں انہوں نے کوئی کارروائی کامیاب کی تو پھر خاموشی سے بیٹھ جائے، بلکہ شہر کے اندر ان کو نظر رکھنی پڑے گی، چاہے منشیات کے حوالے سے ہے، چاہے قتل و غارت گری کے حوالے سے، چوری ڈاکے کے حوالے سے ہے، یہ ان کی ذمہ داری میں سے ہے کہ وہ عوام کو تحفظ فراہم کرے۔ اور جہاں تک آپریشن کرتی ہے انتظامیہ، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو NOCیاں کس نے جاری کیا ہے، کہ یہ چیزیں بنی کیوں ہیں، اگر بنی ہیں تو پھر اس کو بالکل ہٹا دینا چاہیے، اور اس کے چاہے گورنمنٹ محکمے کے ساتھ تعلق ہے یا کوئی سول ہے تو بالکل اس کے مزاحمت بھی نہیں کرنا چاہیے، اگر کرے تو انتظامیہ کو چاہیے کہ کام تکمیل تک پہنچائے، ادھورا نہ چھوڑا جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔